وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بحرینی ہم منصب کا ٹیلی فون پر رابطہ، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ بحرینی وزیر خارجہ کا جلد دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا علاقائی اور عالمی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ پر کاربند ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا چوتھا روز، ایڈیبل آئل ایسوسی ایشن کا بھی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ ملک بھر میں آئل کی ترسیل بھی رک گئی، مطالبات نہیں مانے گئے تو 2 دن بعد احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد کے صدر ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے کہ وفاق اور سندھ حکومت ہمارے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، صرف یقین دہانیوں پر ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔ مطالبات کی منظوری میں 6 ماہ لگے تو بھی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ مظفر گڑھ میں باراتیوں کا رکشہ نہر میں گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد آج مزید 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ رکشہ حادثے میں مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ 8 لاپتہ بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بچوں کی عمریں 3 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ حل، صدر مملکت نے ججز کی تعیناتیوں کی تمام سمریوں پر دستخط کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی سمری منظور۔ صدر آصف علی زرداری نے پشاور ہائی کورٹ میں 4 اور لاہور ہائی کورٹ میں 1 ایڈیشنل جج کی مستقلی کی سمری پر بھی دستخط کیے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے مساوی کرنے کی سمری پر بھی دستخط۔ آزاد کشمیر کے ضلع کے حلقے LA-14 پر بڑا اپ سیٹ، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان اپنی آبائی نشست پر شکست کھا گئے۔ جموں و کشمیر عوامی دست و بازو کے امیدوار ساجد اقبال 40,702 ووٹ لے کر کامیاب۔ سردار عتیق 19,542 ووٹ حاصل کر سکے۔ LA-15 پر پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری حاصل۔ LA-16 پر مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان آگے۔ LA-17 حویلی کے تمام 190 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کامیاب، 31,839 ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ نون کے محسن عزیز 28,975 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے 3 مراحل مکمل، مسلم لیگ نون 38 نشستوں میں 24 پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی 12 نشستیں حاصل کر کے دوسری بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ عوام دوست باز پارٹی 1 نشست جیتنے میں کامیاب۔ IPP اور مسلم کانفرنس کے بڑے برج الٹ گئے۔ جماعت اسلامی اور MKM بھی کوئی سیٹ نکالنے میں ناکام رہی۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اور JUIF کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا۔ مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق اپنی نشست بھی نہ بچا سکے۔ کراچی کی نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری، نئی تحقیقاتی ٹیم لاش ملنے کے مقام پر پہنچ گئی۔ میر رضا کے والدین بھی جائے وقوع پر موجود۔ تحقیقاتی ٹیم کے رکن SSP علی رضا نے جائے وقوع پر شواہد کا جائزہ لیا۔ لاش کی نشاندہی کرنے والے نرسری کے ملازم یاسر سے بھی پوچھ گچھ، اہم تفصیلات حاصل کی۔ SSP علی رضا اور میر رضا کے اہل خانہ کا لاش ملنے کی جگہ کا معائنہ، جائے وقوع اور اطراف کا بھی جائزہ لیا، جائے وقوع کی تصاویر بھی بنائیں۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کا قتل، DNA ٹیسٹ کے لیے 6 سیمپل جامعہ کراچی کی لیبارٹری کو موصول، نتیجہ جلد لیبارٹری سے جاری ہو جائے گا۔ 4 نمونے میر رضا کی لاش، 2 اس کے والدین کے ریفرنس سیمپل ہیں۔ سوشل میڈیا پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی مبینہ کردار کشی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 4 افراد کو جمعرات کو طلب کر لیا۔ طلبی کا نوٹس سید عبداللہ، امین قریشی، بلال وارسی اور عبید قریشی کو جاری۔ نوٹس میں کہا گیا کہ چاروں افراد 13 اگست صبح 11:30 بجے NCCIA دفتر پیش ہوں۔ چاروں افراد کو دفاع میں ریکارڈ اور ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی ساتھ لانے کی ہدایت۔ امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا، ٹرمپ کا دعویٰ۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول صرف امریکی بحریہ کے پاس ہے، ہماری ناکابندی ناقابل تسخیر رہی، یہ فولادی دیوار کی مانند ہے۔ مزید کہا ایران کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا۔ امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کے بعد لاہ عمل بتانے سے گریز۔ یہ بھی کہا امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کو تیز کر سکتا ہے۔
جب امریکہ سفارتکاری سے معاملات آگے بڑھانے میں ناکام ہوتا ہے، پابندیوں کا سہارا لیتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خزانہ نے اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران کا دم گھٹنے پر فخر کا اظہار کیا۔ یہ امریکہ کی پابندیوں کے جنون کی ایک واضح مثال ہے۔ جب پابندیاں مطلوبہ نتائج میں ناکام ہوتی ہیں تو امریکہ ان کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی سے صدر مسعود پزشکیان کی 7 گھنٹے طویل ملاقات، قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنے اور عوام کے معاشی حالات پر توجہ دینے پر زور دیا۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں بے امنی پیدا کرنے اور ملک کو قحط، لوٹ مار اور سماجی انتشار کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ ایران پر دشمن کے حملے مصنوعی ذہانت سے حاصل کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر تھے۔ ایران نے جاسوس نیٹ ورک اور اجرتی عناصر کی منصوبہ بندی کو یک کے بعد دیگرے ناکام بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے اہم عسکری عہدوں پر نئی تعیناتیاں کر دی۔ جنرل اسٹاف پاسداران انقلاب اور بسیج میں 6 اہم فوجی کمانڈرز مقرر کیے گئے۔ احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ مصطفیٰ یزدی ان کے نائب ہوں گے۔ ریئر ایڈمرل علی ازمائی کو IRGC نیوی کا کمانڈر اور حسین طائب کو بسیج فورس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ میجر جنرل علی عبداللہ کو مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے شام سے مذاکرات کامیاب، شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد جلد ہٹائے جانے کا امکان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی شام میں خفیہ مقام پر موجود نیوکلیئر مواد اپنے قبضے میں لے گی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے اور پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر برقرار۔ پیٹرولیم ڈویژن نے 11 اگست کے لیے نئی قیمتوں کی وضاحت جاری کر دی۔ لاہور میں ٹاؤن شپ پولیس کی حراست میں 2 خواتین کی ہلاکت، ضابطہ فوجداری کے تحت جوڈیشل انکوائری مکمل۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کامران کرامت کی رپورٹ میں تشدد کی تردید۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے از خود لاشوں کا معائنہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق دوران انکوائری خواتین پر تشدد کے شواہد نہیں ملے۔ دونوں خواتین کو مردہ حالت میں اسپتال لایا گیا۔ SHO ٹاؤن شپ کو پوسٹ مارٹم کروانے کے احکامات دیے گئے۔ پوسٹ مارٹم اور فورانسک سے موت کی وجوہات کا تعین ممکن ہوگا۔ رپورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جمع کروا دی گئی۔ کراچی کے علاقے ملیر گلشن قادری مزار کے قریب 3 بوریوں سے ایک شخص کی کٹی ہوئی لاش برآمد، شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ مقتول کی عمر تقریباً 30 سال ہے۔ لاش کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں شروع کر دی۔ کینٹ کاؤنٹی کلب میں ٹریننگ سیشن، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس۔ ٹیم کے نئے بیٹنگ کوچ مائک اسمتھ نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 19 اگست سے شروع ہوگا۔ نیشنل چیمپئنز کپ کا آغاز آج ملتان میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے پہلے روز پاکستان گرینز اور پاکستان وائٹس مد مقابل ہوں گے۔ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان گرینز کی کپتانی شاداب خان، وائٹس کی قیادت سائم ایوب کریں گے۔ فخر زمان، نسیم شاہ، فہیم اشرف، حارث رؤوف، حسن نواز، خوشدل شاہ، وسیم جونیئر اور شاہنواز دھانی اور دیگر کھلاڑی ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ جشن آزادی کے رنگ ہم وطنوں کے سنگ، تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر شہر ملی نغموں کی گونج، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں بھی رونق عروج پر۔